اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں لائی گئی، صحابیہ تھی، روزی سی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یا نبی اللہ ان دونوں کو روزہ لگ گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دربار میں طلب کیا، فرمایا پیالہ لے آؤ، پیالہ لایا گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا دونوں اس میں الٹی کرو۔ الٹی کرنے کی کوشش کی گئی، الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے گرے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا نبی اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا روزی کی حالت میں تم نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا لینا۔ ارے یہ غیبت کا عنصر بہت زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور یہی عنصر آہستہ آہستہ ان مردوں میں بھی پایا جاتا ہے جن میں مردانگی کا دور دور تک بھی نشان نہیں ہوا کرتا۔ ہر وقت کسی کی غیبت میں لگے، ہر وقت کسی کی ٹوہ میں لگے، ہر وقت کسی کینے میں لگے، ہر وقت کسی بغض میں لگے۔ اس لیے چاہتے ہو ہمارا روزہ ایسا ہو جیسا عارفین کا روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ہر گناہ سے پرہیز لازم ہے۔ پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا تو ایویں نہیں چھوڑ دیا، ساتھ اللہ نے روزے کی پرہیز بھی دی ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا تو ایویں نہیں چھوڑ دیا، ساتھ ارکان دیے، ساتھ پرہیز بھی بتا دی ہے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پر۔ اب لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ایک بات سے بہت ڈرتے، کون سی بات سے؟ کہ ہمارے پہ دم لازم نہ آ جائے، ہے نا ناصر بھائی؟ ڈرتے، فون کریں گے، سوچتے ہیں اگر مکھی ماری نہ تو بھی گیا، پورا بکرا اللہ کے نام پر حرم میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کو تو پتہ ہے اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس لیے ہاں جی پھونک پھونک کے قدم اٹھا اٹھا کر حج اور عمرے میں چلتا ہے۔ اب روزے میں تو ظاہری سزا اس کو نظر ہی نہیں آتی نا، نماز میں تو ظاہری سزا اس کو نظر ہی نہیں آتی نا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کے باب میں تو ظاہری سزا نظر ہی نہیں آتی نا۔ اس لیے ظاہری جرمانہ اس کا نہیں ہے، لیکن آخرت کا جرمانہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کا عمل سارا کل عدم ہی ہو جاتا جیسے کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، روزے کے احکامات بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں دیے۔ بات چل رہی تھی بیماری کی، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا، گردے کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کو ڈرپ لگے گی، لگا سکتے ہیں، روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ کمزوری کی وجہ سے بندہ گر گیا، ڈاکٹر بھی بس لے گئے، کہا بھائی اس کو رگ کا انجیکشن لگے گا، لگا سکتا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ محلے کا اور کولے کا انجیکشن لگانا ہو لگا سکتے ہیں، کوئی بھی اثر نہیں پڑتا روزے پر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری کوشش ہو جب روزے ہمارے پر فرض، تو روزے کے سارے احکامات کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام پر جب روزہ فرض ہوا تو روزہ یوں فرض ہوا تھا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ آپ نے افطاری کر لینی ہے، اور مغرب کی اذان کے ساتھ جب آپ نے افطاری کر لی، اس کے بعد جس وقت بھی آپ سو گئے اگلا روزہ شروع۔ مشقت تھی نا اس میں بہت زیادہ،
ایک صحابی بیچارہ تھکا ہارا ہے اپنے باغیچے میں کام کر کر کے مغرب میں گھر پہنچا، گھر میں چھوارے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ گھر والی کہنے لگی تو تھوڑا آرام کر لے، میں محلے سے انگار لاتی ہوں تاکہ چولہا جلا کر میں تیرے لیے کھانا بناؤں۔ کا اچھا۔ گھر والی چلی گئی محلے سے انگار مانگنے کے لیے، انگار مانگ کر جب واپس آئی چولہا جلایا، کھانا بنایا، دیکھا میاں سو چکا ہے، اگلے دن کا روزہ شروع ہے۔ اور ایسے کئی صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ صبح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت میں صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، چونکہ شریعت مطہرہ وجود میں آ رہی تھی اور میرے تیرے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی پر اللہ نے وحی بھیج دی اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق سے بس غروب تک روزہ ہوگا اور اس کے بعد ساری رات کھانے پینے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب شریعت کا حکم آیا قرآن کا، تو قرآن کا حکم یہ آیا کہ تم ساری رات کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کے وقت میں سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو جائے۔ توجہ کرنا، صحابی نے کیا کیا، اس قرآن کی آیت کو جب سنا ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید دھاگا لیا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جب رات کو اٹھے دونوں دھاگوں کو ایسے پکڑتے نا اور پتہ نہ چلتا سفید کون سا ہے کالا کون سا ہے، تو کھاتے پیتے رہتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر پانی پی لیتے، پھر اٹھ کر پانی پی لیتے۔ جب صبح روشنی ہونے لگی پتہ چل گیا کالا ڈورا یہ ہے سفید یہ ہے، کہا ٹھیک ہے بس اب روزے شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی ہے۔ صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یا نبی اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا سفید ڈورا کالے ڈورے سے جب واضح ہو جائے تو تمہارا اگلا روزہ شروع ہے، تو میں نے دو دھاگے اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے، ساری رات دیکھتا رہا کھاتا پیتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے، فرمایا یہ آسمان سارا تیرے تکیے کے نیچے آ گیا تھا؟ ارے سفید ڈورے کالے ڈورے سے مراد تو آسمان کے افق پر جو سفیدی پھیلتی ہے یہ مراد ہے کہ رات کی تاریکی ختم ہو کر سفیدی آ جائے، سمجھ جاؤ صبح صادق ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کھا پی لیے ماشاءاللہ چار چار چھ چھ روٹیاں، ہاں، اور ساتھ ساتھ لسی کے بہت بٹکے پی لیے، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود بھی اتنا سا بڑا گلاس بھر کے پانی کا سرانے رکھا ہوتا ہے۔ کیوں کہ آخری وقت میں یہ پیوں گا، لگتا ہے کلمہ پڑھ کے صبح تک مرنا ہی ہے، آخری وقت پہلا یہ بھی پیے گا، واہ بھائی واہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے جیسی اذان شروع، اچھا پانی دینا، ہم اپنے روزے کو خراب کر بیٹھا۔ سحری سے ایک گھنٹہ پہلے تو اٹھا، کھاتے کھاتے جب تو سیر نہیں ہوا اس ایک گلاس سے تیری شراب بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور سحری کے وقت یوں حرکت کر کے روزہ خراب کر بیٹھتے ہیں ذرا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 6:45 پر وقت ختم ہے، ہم 5 منٹ مزید پہلے مسواک کر لیں، منہ صاف کر لیں، اگر برش کرنا ہے برش کر لے، اور روزے کی نیت کر لیں۔ روزے کی نیت بھی فرض ہے، کیا ہے؟ ایک بندہ سحری میں اٹھا، کھانا پینا کیا سب کچھ نے، لیکن روزے کی نیت نہیں کی ہے، سارا دن ایسا گزار بیٹھا ہے تو روزہ بھی رکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، اس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ اس لیے میرے پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمانے لگے جب رمضان شروع ہو تو ایک بڑی نیت کر لیا کرو کہ یا اللہ میں نے سارے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی ہے، اللہ میرے لیے آسان فرما، اور یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور یا اللہ میری لیے سہولت کے ساتھ مجھے رمضان کی تکمیل دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کو اللہ ذوالجلال، اچھا پھر ایسی ہم افطاری میں بھی مسئلہ کر لیتے ہیں، افطاری کے وقت تو سارے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اپنی افطاری کے موڈ میں،
لیکن گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہے، بڑی خاتون ہوتی ہے، وہ بیچاری سارے لوازمات لگانے میں، بنانے میں، تیار کرنے میں سارا وقت صرف کر لیتی ہے، الگ روزہ اس کا بھی ہوتا۔ پھر جب آسان شروع ہوتے ہیں ہم سارے ماشاءاللہ کھانے پینے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور صحیح ٹھیک ٹھاک ٹوٹ پڑتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا واقعی خیال نہیں ہوتا، اور اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو ہماری ماں ہمارے لیے سب کچھ تیار کر کے بیٹھی ہے آخر اس کو بھی تو روزہ ہے، یا میری گھر والی جس نے سب کچھ تیار کیا آخر اس کا بھی تو روزہ ہے۔ ہاں جی، اگر ہم افطاری کو ہلکا رکھ لیں تو انشاءاللہ پورے گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اذان کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا، یا ٹائم داخل ہو گیا وہاں اذان کا اہتمام نہیں ہے، سے دیہاتی علاقہ ہے لیکن موبائل فون سب کے پاس ہے، میڈیا سب کے پاس ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ معیاری وقت کے مطابق اب 6:46 یا 45 ہو چکے ہیں، جیسے وقت مقرر ہو چکا ہے روزہ افطار کرنا ضروری ہے۔ دیر کرنے سے بندے کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ اس کو بولتے ہیں جس میں انسان کو پورا ثواب نہیں ملتا۔ یہ ایسی ہوتا ہے جیسے آپ دہاڑی لگائیں 2000 روپے کی، اور آپ کا ظالم ٹھیکیدار آ کر اس میں سے 500 روپے آپ سے لے لے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں، آپ تو یہی پر دعا دو گے اللہ کرے تیرے 5 سانس بھی پورے نہ ہو۔ ہاں جی، تو بہرحال ہماری کوشش ہو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ روزہ رکھیں بھی تو ہم کوشش کر لیں صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش ہو، ساتھ افطاری کریں تو روزے میں افطاری کا اہتمام بھی صحیح طریقے پر ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے تمہاری بہترین سحری کھجور ہے۔ کیا ہے؟ کھجور۔ کھجور کو بہترین سحری قرار دیا گیا۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں اگر بندہ 1 سے 2 سے 3 کھجوریں کھا لے تو وہ کمزوری کی وجہ سے ہاں جی مر نہیں سکتا 24 گھنٹوں میں۔ اس میں اللہ ذوالجلال نے کھجور میں اتنی برکت اور طاقت رکھی ہے، اس لیے ہمارے سلف صالحین بزرگان دین 10 روزے افطار کرتے تھے کھجور سے، اور 10 روزے افطار کرتے تھے نمک سے، اور 10 روزے افطار کرتے ہیں پانی سے۔ ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ من چلا کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی ہم بھی تینوں سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا کھجور اٹھا کر نمک میں لگاتے ہیں، اس کو منہ میں رکھ کے ساتھ پانی پی لیتے، چلو تینوں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس عربی گرامر کے سب سے بڑے استاد ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، جس کی عربیت کی بول چال پر کتابوں پر بھی آج کے بھی بڑے بڑے علماء سعودیہ کے کام جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم عجم کے اندر عربی میں بہت پایا تھا، اور تھے بھی بڑے خاندان کے، مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، اور صحت میں بھی اچھے تھے، لباس پوشاک میں بھی بڑے اعلیٰ رہتے تھے۔ فرمانے لگے احمد علی لاہوری جو اللہ کا ولی تھا ان کے پاس رمضان شریف میں پہنچا، کہا حضرت مجھے دیکھا بڑے خوش ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ان کے گھر سے ایک کٹورے کے اندر چھوارے آئے، کھجورے بھی نہیں چھوارے، اور دوسرے کٹورے کے اندر پانی آیا، کہا مجھے سامنے بٹھایا، ہم نے مل کر افطاری کر لی، چھوارے کھائے اور ساتھ پانی بھی لیا۔ فرمانے لگے ذرا بھی ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا کہ میرے سامنے اتنا بڑا مہمان بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو افطاری میں تکلف ہونا چاہیے تھا۔ فرمانے لگے جیسے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اوابین پڑھے، ذکر اذکار کیے تو خادم کھانا لے کر آ گیا۔ فرمانے لگے ابو الحسن ندوی بچے؟ میں نے کہا جی حضرت۔ کہا میں تو گھر میں بتانا ہی بھول گیا کہ آج میرے ساتھ مہمان بھی کھانے